غزہ بورڈ آف پیس ہے، اس میں نام تو غزہ کا ہے، بیچ تو یہ غزہ کے نام پر رہی ہیں، اس نام پر یہ بنایا گیا، لیکن کیا اس میں غزہ کے لیے کچھ ہے؟ کیا اس بورڈ آف پیس کے آنے کے بعد غزہ کے اندر صحیح معنوں میں امن آئے گا؟ یہ ایک تھوڑا سا دھوکہ ہے اس میں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش یا اسکیم ہے جس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے معاملات کو اپنے طور پہ حل کریں گے. یعنی آئی ایم دا گائے، میں ہی ہوں. یہ بات آپ میری کسی دن ریپیٹ کریں گے. کل یہ ریزولوشن پاس ہوگی، ایران دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ریزولوشن پاس ہو جائے گی، اندر سارے ممالک لکھ دیں گے، سائن کر دیں گے. اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز. انڈیا کو انوائٹ کیا ہے، لیکن انڈیا نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تک انڈیا وکٹ کی دونوں سائڈ پہ کھیل رہا ہے. وہ کبھی رشیا سے بھی کام کر لیتا ہے، کہیں سے امریکہ سے بھی. وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کر کے، وہ مودی جی ہے نا، ڈونلڈ کر کے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کبھی وہ، اور وہ پوٹن کو بھی جب بھی پا لیتے ہیں. انڈیا کو یہ ڈر نہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی اس میں جائے گا، اور بورڈ آف پیس کل کو شاید کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ریزالو کروا سکتے ہیں. اس کو پتا ہے کہ ان کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے. ٹرمپ نہیں، ٹرمپ کارڈ. کامران بھی، ہم نے سپٹمبر میں ایک لفظ سنا تھا، بورڈ آف پیس. غزہ پر جو 20 نکاتی پلان تھا ٹرمپ کا، جس کے تحت غزہ کے اندر جو اسرائیلی جارحیت تھی اس کو ختم کرنا تھا. اس کے بعد اب باقاعدہ ایک بورڈ آف پیس ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب یہ بورڈ آف پیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت کنٹروورشل ہے. یہ یو این کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے بھی ہے. سٹارٹ کرتے ہیں پہلا آپ سے جو میجر کوشچن اس میں ہے، ٹرمپ کا بورڈ آف پیس ہے کیا؟ بہتر، بہت بہتر سوال ہے. نظر آپ نے ابھی جو سپٹمبر کا ذکر کیا، واضح رہے کہ یہ ستمبر 2025 میں انہوں نے اس کی ریزولوشن جو ہے وہ لے کے آئے تھے، پاس نہیں ہوئی تھی. ابھی جنوری 2026 میں اس کی ریزولوشن پاس ہوئی، اس کو بورڈ آف پیس کا نام دیا گیا، یعنی پیس کا بورڈ. لیکن سب سے مزاحیہ بات جو ہے وہ لطیفہ میں آپ کو سنانے والا ہوں. اگر میں آپ کو جو ناموں کی لسٹ جب بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے، تو یہ لطیفہ جو ہے اور لطیفہ اور ہنسی والا آئٹم بن جائے گا پاکستانیوں کے لیے بھی. ذرا سنیے بورڈ آف ڈائریکٹر کی لسٹ. نکولاو مالدیو، ہائی ریپریزنٹیٹو غزہ اپوائنٹڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس. نمبر 2، مارکو دا روبیو. یہ وہ آدمی ہے جو ٹرمپ کا وار ہیرو ہے، مطلب یہ دنیا میں جنگوں کا شروعات کرانے والا. اینڈ ان کا ٹائٹل ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو. نمبر 3، لاسٹ نہیں، نمبر 3، اسٹیو وٹکاف، یونائٹڈ اسٹیٹس اسپیشل انوائے ٹو مڈل ایسٹ. نمبر 4، جیرڈ کشنر، دا یہودی سن آف لا آف ڈونلڈ ٹرمپ. اور نمبر 5، ٹونی بلیئر، فارمر پرائم منسٹر آف یونائٹڈ کنگڈم. آپ نے بولا میں اس پہ کیوں اتنا زیادہ آخر میں زور دیا؟ وہ اس لیے کہ ٹونی بلیئر ہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے بش کے ساتھ مل کے تمام جنگوں کا ساتھ دیا، اور لیکن عراق میں جنگ کروائی. ہاں جی، سارے ساتھ جہاں مڈل ایسٹ میں جب بھائی مڈل ایسٹ کا جو پورا نقشہ، یہ جو میں صرف عراق کا معاملہ نہیں ہے علی بھائی، ٹونی بلیئر کا ہاتھ. اگر آپ جب ہم بات کرتے ہیں ایک عرب اسپرنگ کی، تو اس میں جارج بش کا نام آتا ہے، سی آئی اے کا نام آتا ہے، اور ٹونی بلیئر کا نام آتا ہے. تو یہ ہے صورتحال. اگر جو اچھا، اب شاید بہت سے لوگ اس لطیفے پہ نہ ہنسیں، لیکن جب میں آگے سناؤں گا لطیفہ تو لوگوں کو ہنسی آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو ایک گارڈین، ایک اخبار نکلتا ہے یو کے سے نکلتا ہے، بڑا زبردست اخبار ہے، اور اس نے اس کو کہا کہ دس از پے ٹو پلے کلب. یہ ایگزیکٹلی نام انہوں نے دیا ہے، میں نہیں بتا رہا، میں نے نہیں کہا، اور آئی کوڈنٹ ہیو کم اپ ود اٹ. دس از بیوٹیفل. ا پے ٹو پلے کلب بائی ڈونلڈ ٹرمپ. اور ٹرمپ حضرت جو ہیں وہ اس کے تا حیات چیئرمین ہیں. یہ نہیں کہ جب تک وہ پریزیڈنٹ ہے، نہ، یہ تا حیات، جب تک ان کی زندگی باقی ہے، یعنی گناہوں سے بھری اس دنیا میں، اس وقت وہ اس کے تا حیات چیئرمین ہیں. اس کا جرمانہ یا اس کی فیس، یا اس کو جیسے جرمانہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ہدیہ ہے، کیونکہ پاکستان بھی دے رہا ہے نا، تو ہدیہ ہے. اس کا ہدیہ ہے $1 بلین، جو کہ ڈسکریشن آف ڈونلڈ ٹرمپ ہے. یعنی وہ جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں. اور اس کے علاوہ جو بیک گراؤنڈ میں جتنے بھی لوگوں کے نام آتے ہیں، وہ لوگ ہیں
یعنی جو بلینر وہ لابی ہے جو کہ یا تو ریئل اسٹیٹ ٹائفون ہے انٹرنیشنل، یا پھر وہ لوگ ہیں جو پالیسی میکرز انٹرنیشنل، جس کو آپ فار لیک آف بیٹر انگلش ہم ان کو یہ کہہ لیتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ انگریزی میں اس کا اردو ترجمہ ڈھونڈ رہا ہوں، اس لیے میں ذرا آپ کیونکہ کئی پروگرام میں انگریزی میں کر دیتا ہوں پھر بعد میں آتا ہے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آیا تھا. نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیجیے اس کو انگریزی میں، خیال سب لوگ یہ لفظ سمجھ جائیں گے، نیو ورلڈ آرڈر جس کو کہتے ہیں، یا ڈیپ اسٹیٹ کہہ لیجیے. تو جتنے بھی رفقا ہیں اس کے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے نام آتے ہیں ایز اے نیو ورلڈ آرڈر یا ڈیپ اسٹیٹ کے حوالے سے، یعنی دنیا کے اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. علی بھائی اسٹیبلشمنٹ کافی نہیں ہوگا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈیوائڈ ہے تھوڑا سا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پالیسی میکر. اب مسئلہ کیا ہے، کیوں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ریپلیس، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کا جو لانگ ٹرم ارادہ ہے یونائٹڈ نیشنز کو ریپلیس کرنے کا. علی بھائی یونائٹڈ نیشن کوئی اتنی بری بات نہیں ہے ریپلیس کریں، کہ یونائٹڈ نیشن دنیا کا یوز لیس ترین ادارہ ہے، اس کا کوئی یوز ہی نہیں، کوئی استعمال نہیں، کچھ نہیں ہے. کیا آپ کیا آج تک یونائٹڈ نیشنز نے کتنی بار اسرائیل کے اوپر تنقید کی یا باتیں شروع ہوئی وہاں سے، کتنے اجتماعات ہوئے، کتنی میٹنگز ہوئی، کیا ہوا، کیا حل کیا ہے اس کا، کچھ ہوا؟ اچھا کیا کشمیر پہ یونائٹڈ نیشن نے کبھی رائے نہیں دی ہے؟ 1948 سے ہے مسئلہ. تھینک یو ویری مچ. کیا ہوا، کچھ ہوا؟ تو یہ ہم اس بات پہ چلو نہیں، اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن یوز لیس ترین ادارہ ہے. لیکن جو مارکو روبیو نے ایک جملہ یہ کہا کہ ہم جو چیز لے کے آ رہے ہیں دا نیو ورلڈ آرڈر کے حساب سے، وہ تو نیو ورلڈ آرڈر کا نام تو نہیں دیا انہوں نے، پیس کلب کہہ لیجیے اس کو، یا جو بھی کلب کہہ لیں، یا پرائیویٹ بلینرز کلب کہہ لیجیے آپ اس کو. ہم لا رہے ہیں ایکشن باڈی، یعنی یہ کہا کہ دس از دا باڈی آف ایکشن. کیوں باڈی آف ایکشن؟ کیوں؟ اس لیے کہ ٹرمپ از دا پریزیڈنٹ آف ایکشن، ہی از اے مین آف ایکشن. وہ تو دیکھ لا ایکشن تو ہو ہی رہا ہے نا. آپ نے سنو گا ایکشن فلم، تو ایکشن فلم کا سب سے بڑا ہیرو آج کل ٹرمپ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکشن ہیرو جو ہے دس از دا مین بائی، یہ لے کے آ رہا ہے. بھائی سیدھی بات ہے، ایک چیز کام نہیں کر رہا ہے، یونائٹڈ نیشن نے کچھ نہیں کیا، ہم لے کے آ رہے ہیں اس کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کا ایکشن کس حوالے سے ہے، یعنی اس جہاں مفاد ہے، پیسے بھی دے رہے ہیں آپ اس کو، $1 بلین بھی دینا ہے، پھر اس کا مفاد ہے، جہاں وہ مفاد ہوگا، جہاں اس کی کیونکہ کیپ ان مائنڈ کہ ان میں سے ایک اصحاب کا اجتماع تھا اس بات کے اوپر جس میں ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی اس نے کہا کہ جو غزہ کی جو ریئل اسٹیٹ ہے، ون آف دا بیسٹ واٹر فرنٹ ریئل اسٹیٹ، بیسٹ واٹر فرنٹ ریئل اسٹیٹ، یعنی وہ اس کو اس نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں. کامران بھی اب یہ جو غزہ بورڈ آف پیس ہے، اس میں نام تو غزہ کا ہے، بیچ تو یہ غزہ کے نام پر رہی ہیں، اس نام پر یہ بنایا گیا، لیکن کیا اس میں غزہ کے لیے کچھ ہے؟ کیا اس بورڈ آف پیس کے آنے کے بعد غزہ کے اندر صحیح معنوں میں امن آئے گا؟ نہیں علی بھائی، یہ اصل میں بنایا، جو اس کی بنیاد رکھی تھی، جو چارن تھا یا جو دانہ ڈالا گیا تھا اردو میں اس کو کہتے ہیں، وہ غزہ کے نام پہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، جب وہ اسٹارٹڈ پھر، اور ان سب عقل مندوں کو، مطلب یہ دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں، ان کا دماغ ہے، یہ تھنک ٹینک ہیں، کنٹرول کرتے ہیں دنیا کو، تو ان کو ایک آئیڈیا آیا کہ وائی ڈونٹ وی یوز دس کیری آن، کیونکہ دنیا میں اور بھی جگہ مسائل ہیں. ابھی رشیا میں بھی جنگ لگی ہوئی ہے، اور فلاں جگہ بھی جنگ لگی ہوئی ہے، یوکرین کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے، اور یہ سارے مسئلے کون حل کر رہا ہے؟ ایکشن ہیرو ڈونلڈ ٹرمپ. تو بولا ویل کیری دس ٹو دا نیو ورلڈ آرڈر، یا ایکشن ہیرو کو ایکشن پلان کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ ورلڈ پیس کے لیے پریزنٹ کیا گیا. تو کیپ ان مائنڈ علی بھائی، ایک ریزولوشن ہے جس کو اٹ واز آتھرائزڈ بائی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن 2803 ٹو اوور سی دا ریزولوشن آف امپلیمنٹیشن، یعنی یہ جو انہوں نے بات کی کہ وی امپلیمنٹ 2803 بائی دا پیس ود دا آرگنائزیشن آف ڈونلڈ ٹرمپ. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو کنٹروورشل جو آپ کہتے ہیں، وہ کنٹروورشل کہاں سے آ رہا ہے؟ یورپین یونین اس کی مخالفت کر رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں آگے کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ گرین لینڈ کا معاملہ، وہ ساری چیزیں، یورپ کے اپنے اوپر پریشر، اور جس نے یعنی جو فرانس کا صدر ہے، جب اس نے اختلاف کیا، اس نے کہا نہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ، تو اس پہ 200% ٹیرف لگایا انہوں نے. اس کی فرینچ وائن اور اس کی جو شیمپین ہے، جو اس کی 70% کنزمپشن جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہے، 200% ٹیرف لگانے کا اس کا بیڑا غرق ہو جانا، کیونکہ مین ایکسپورٹ اس کی ون آف دس. لیکن ایک آدمی، اس کا نام ہے ہیو لیوارٹ، ہی از اے سینئر پالیسی میکر ان یورپین یونین کونسل فار یورپ فارن ریلیشنز کا، اینڈ انہوں نے اس کو کہا کہ میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کہوں تو چلے ایک ہوتا نا کہ ایک آدمی رائے دے رہا ہے، یعنی میری رائے نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ آئی تھنک اینڈ سے، وچ آئی ول ٹیل یو کہ واٹ آئی تھنک اٹ از ان اینڈ، کیونکہ دس از دیٹس وائی آئی ایم ہیئر.
لیکن فرسٹ لیٹ می برنگ دس اپ کہ یہ خالی اگر میں یہ کر دوں میں یہ سمجھتا ہوں اٹس ناٹ گونا بی فن. لیٹس برنگ واٹ ادر پیپل سیئنگ. میں نے آپ کو گارڈین کا ایک جملہ دیا, میں اب آپ کو ہیو لیوٹ بولتا ہوں. وہ کیا کہتا ہے؟ ہیو لیوٹ کہتے ہیں کہ اینڈ آئی کوٹ, دس از ایگزیکٹلی آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈ, ناٹ ایڈنگ اینی تھنگ آن. ہی کال دا آرگنائزیشن a top down project to assert Trump control over global affairs. Exactly, let me repeat one more time. A top-down project to assert Trump control over global affairs. یعنی اردو ترجمہ کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش یا اسکیم ہے جس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے معاملات کو اپنے طور پہ حل کریں گے. یعنی آئی ایم دا گائے, میں ہی ہوں. وہ ہے نا گانا کس کا ہے تم کو انتظار میں ہوں نا, وہ میں ہوں نا. تو دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی سیڈ. تو وہ اونلی غزہ کا معاملات نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی معاملات ہیں, پیس یا صرف پیس ہی نہیں ہے. کلی بھائی کیپ دس ان مائنڈ, یہ ایک تھوڑا سا دھوکہ ہے اس میں, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ورلڈ پیس, یعنی یہ وہی ملک نہیں ہے جہاں جنگ ہو رہی ہے, یہ وہ جہاں جنگ کا خدشہ بھی ہے. اب کہاں جنگ کا خدشہ ہے؟ افغانستان میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی, لیکن خدشہ ہے کیونکہ ورلڈ پیس کے لیے ایک پرابلم بن سکتا ہے. گیس ہوز دیر؟ ٹرمپ پیس پلان. سو ایسے کئی ملک جہاں پر خطرات ہیں. اچھا, اور ایک اور علی بھائی, یہ سوال آپ نے نہیں کیا لیکن میں سوال کرنے سے پہلے ہی آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں. اس کی جو ممبرشپ ہے یہ پریویلیج ممبرشپ ہے, یعنی یہ آفر کی جا رہی ہے. ایک تو نا کہ بھائی اگر ورلڈ پیس ہے, یونائٹڈ نیشن کے ممبر پوری دنیا کے ملک ہیں, پوری دنیا یونائٹڈ نیشن کی ممبر ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی ایسی خاص دعوت نامہ نہیں جاتا آپ کے پاس یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے لیے خاص دعوت نامہ ہے. یو ہیو ٹو بی انوائٹیڈ ٹو اپلائی. یعنی پے فار دا پلے کلب کیوں کہا کہ یو پے فار دا پلے بٹ وی انوائٹ یو ٹو پے دا منی اینڈ دین بی دا ممبر آف اٹ. اب اس میں جو ملک کے ساتھ مسئلہ ہے, جیسے سب سہارن افریقہ, کسی بھی سب سہارن افریقہ کے ملک کو انوائٹ نہیں کیا گیا فار دا ممبرشپ. آف کورس افغانستان کے پاس تو $1 بلین کا بجٹ نہیں ہے ان کا, وہ تو نہ آئیں گے نہ دینا ہے. لیکن ایسے ممالک جن سے خار نکالنی ہے ان کو ممبرشپ انہوں نے دی نہیں. سب سہارا میں مسئلہ ہے کیوں؟ وہاں ڈائمنڈ اور گولڈ کے معاملات ہیں, وہاں معدنیات کا معاملہ ہے, ان کو اجازت ہی نہیں ہے آنے کی. بلین کی بات نہیں, آ ہی نہیں سکتے وہ. کامران بھی اس کے اندر ایک یہ چیز نہیں کہ $1 بلین جو دے گا وہ پرماننٹ ممبر رہے گا, اور اس کے علاوہ جو پیسے نہیں دیتے وہ بورڈ کا حصہ تو بن جائیں گے ملک, لیکن وہ 3 سال کے لیے ہوگی. ناٹ الاؤڈ. وہ بھی نہیں علی بھائی, آپ فائن پرنٹ نہیں پڑھ رہے. فائن پرنٹ اس میں یہ ہے کہ جو نہیں دے رہا اس کے لیے 3 ایئر ممبرشپ ڈسکریشن آف دا چیئرمین, بائی دا ڈسکریشن آف دا چیئرمین ہے. وہ یہ نہیں کہ ضروری ہے آپ آ جائیں, نہیں. اف یو ڈونٹ پے وی ول تھنک اباؤٹ اٹ. ہم سوچیں گے کہ کیا آپ کو 3 سال کے لیے, صرف 3 سال کے لیے, کیا آپ اس میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. بائی دا ڈسکریشن آف دا چیئرمین, ناٹ دا بورڈ اینڈ دا چیئرمین. نو ڈیموکریسی, اس کی مرضی, آپ کو لے آپ کو نہ لے, آپ کو جب دل چاہے نکال دے. وہ $1 بلین گارنٹی یور ممبرشپ, اینی تھنگ ایلس از ناٹ گارنٹیڈ. وہ بولتے ہیں ٹمورو از ناٹ اے پرومس. میرے محبوب نے وعدہ کیا تھا 5ویں دن کا, کسی سن لیا ہوگا کہ دنیا 4 دن کی ہے. اب ٹرمپ کی جو یہ سازش ہے, یہ جو سازشی منصوبہ ہے, بورڈ ہے, اس کے اندر کون کون حصہ بننے جا رہا ہے, کون سا ملک؟ جو اناگریشن جو ہوئی تھی, جب سائننگ ایونٹ ہوا تھا, اس میں سب سے پہلا جو شخص موجود تھے وہ عیسیٰ بن سلمان بن حماد الخلیفہ. دس از دا پرائم منسٹر آف کورٹ آف بحرین, ٹھیک ہے. نصیر باروتیا, دا منسٹر آف فارن افیئرز آف موراکو. اچھا, اس میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ سارے نام؟ اس میں صرف نام سن کے, کیونکہ بتانا پڑتا ہے نا, بچے ہیں ہمارے, ان کو پتہ نہیں ہے. ذرا یہ سنیے کہ جو میں نام لے رہا ہوں ان کا اس دنیا کے معاملات میں کتنا عمل دخل ہے. ان کے پہلے ابھی کبھی نام بھی سنے آپ نے؟ جن ملکوں کے نام لے رہا ہوں وہ کتنے ہیپننگ ملک ہے. چلو مڈل ایسٹ کی یو اے ای, ہیپننگ ملک, رائٹ, ایوری ویئر دیر از اے فٹ پرنٹ. آپ سعودی عربیہ, موسٹ ہیپننگ پلیس, ہر نیوز میں دکھ رہا ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو نام بتا رہا ہوں اور ذرا سنیے. اور کبھی آپ نے کسی سوکر یا کسی اسپورٹس کے حوالے سے ان ملکوں کے نام سنے ہوں گے, یا بورات مووی کے حوالے سے سنے ہوں گے, اس کے علاوہ نہیں ہوں گے. تو ہاویئر میلے, دا پریزیڈنٹ آف ارجنٹینا. نکول پیلوسی, جو ارمینیا کے پریزیڈنٹ ہیں. ایہام اویل, دا پریزیڈنٹ آف آذربائیجان. بلغاریہ, ہنگری, انڈونیشیا. اچھا, انڈونیشیا تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے, لیکن یہ کہ ایمن الصدیفی جو کہ فارن افیئرز ہیں جارڈن کے. پھر قازقستان ہے اس میں, پھر کوسوو ہے, البین, کوسوو البین.
اور آخر میں سب سے پیارا نام لوں گا آپ کے لیے, سب سے خوبصورت جو مجھے بہت محبت ہے وہ میں آخر میں لوں گا, یعنی اس بات کے آخر میں. اور اس کے علاوہ پیراگوئے, کبھی کچھ نہیں سنا پیراگوئے, حالانکہ میں نے دیکھا کچھ ہوتا نہیں ہے وہاں پہ. قطر کا نام ہے یہاں پہ, سعودی عربیہ, ترکی, خیر یہ تو ہے, UAE بھی ہے یہاں پر, لیکن ازبکستان, منگولیا چنگیز خان کا ملک, خیر وہ بھی ہے. لیکن جو سب سے خوبصورت اور سب سے پیارا اور سب سے حسین ترین انسان اور سب سے خوبصورت اور سب سے ہیپننگ ملک دنیا کا, میاں محمد شہباز شریف, دا پرائم منسٹر آف پاکستان, میں صدقے میں واری, دا بیسٹ ہیپننگ. اور وہ موجود, ظاہری بات ہے آدبان, بلکہ وہ ایسے تھے. جی سرکار. سو یہ وہ حضرات تھے جو وہاں پر موجود ہیں. اگر آپ اس میں سے 3 یا 4 مائنس کر دیں, نام 3 یا 4 مائنس کر دیں, تو یہ دنیا کے بیکار ترین, ناکارہ ترین, اور وہ ہیں جو جہاں ٹرمپ نے بولا نعرہ لگاؤ میں کودتا ہوں, تو یہ وہ ہیں جو راضی ہیں, یعنی یار کی راضی میں راضی, وہ والے ممالک ہیں سارے. تو معاملات خراب ہیں. علی بھائی جو مخالفت کر رہا ہے وہ بھی سن لیجئے. فرانس نمبر 1, UK, حالانکہ ٹونی بلیئر ساتھ میں ہے چیئرمین ان بورڈ آف ڈائریکٹر میں, UK نے منع کر دیا میں نہیں ہوں گا. یورپیہ ناروے, ڈونٹ بی اے پارٹ آف اٹ. سویڈن, سویڈن کا کہنا وی ول نیور پے $1 بلین فار دا پالیسیز آف ٹرمپ. ہم کیوں دیں $1 بلین ڈالر پالیسی. تو یورپ کے جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں, ہیپننگ ممالک ہیں, وہ خیر ناٹ اے پارٹ آف اٹ. اچھا, یوکرین کے پاس یہ پروپوزل گیا, یوکرین کو بولا زیلنسکی صاحب کو کہ بھائی آپ آنا چاہتے ہیں, اس نے بولا یہ میں کیسے آ سکتا ہوں, ہاؤ کین آئی بی, مائی کنٹری از آلریڈی ایٹ وار ان دا ڈسکشن آف US, ہاؤ کین آئی بی اے پارٹ آف اٹ. لیکن اس کے ورسے چائنا آف کورس از ناٹ اے پارٹ آف اٹ, چائنا کے اس سے کوئی لین دین نہیں ہے, اور آف کورس رشیا نیور گونا بی اے پارٹ آف اٹ. وائی دیر از آل دس ان نون نیم, مالدوویا, بلغاریہ, منگولیا, چنے والا, قازقستان, آذربائیجان, پان کی دکان, کیوں؟ جب آپ کوئی ریزولوشن پیش کریں گے احمقانہ, تو پیچھے شہباز شریف کہیں گے لبیک لبیک یا ٹرمپ, وہ بھی نعرہ لگائیں گے. سارے یہ بھی مفت لگائیں گے, بولے کہ دیکھو ہم نے ریزولوشن پاس کر لی, میجورٹی کے ساتھ ریزولوشن پاس ہو گئی. ابے بھائی پاس کون کر رہا ہے؟ فرانس نہیں, انگلینڈ نہیں, جرمنی نہیں, ناروے نہیں, سویڈن نہیں, جو کچھ دنیا میں چائنا نہیں. لیکن پھر بھی ایک بات تو ہے نا, دیکھو منگولیا نے, ہم سب ساتھ ہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم سب امید سے ہیں. یہ ساری کہانی وہ ہے کہ جتنے بھی یہ نو نیم برانڈ, جتنے بھی یہ ٹیموں کی ٹیم جو ہے یہ ساتھ میں, وہ جب ہاں کریں گے تو بولے کہ دیکھو میجورٹی سے ریزولوشن پاس ہو گئی. کیونکہ UN میں آپ نے سنا ہے نا کہ UN ریزولوشن میجورٹی سے پاس ہو گئی. کیا مطلب ہوتا ہے کہ ممالک نے, چند ممالک نے, دس از ایگزیکٹلی دا پیٹرن, فٹ پرنٹ وہی ہے. لیکن ان کے ساتھ جو پلیئرز ہیں وہ وہی ہیں جن کو یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈونٹ ڈو اٹ اور ڈونٹ ڈو اٹ. جو ٹرمپ نے کہہ دیا یہ سارے وہ ہیں جو بولیں گے اوکے سر, ریزولوشن پاس ہوگی. ان میں سے کسی کے پاس ویٹو پاور ہوگی, جیسے UN میں امریکہ, رشیا, چائنا, ان لوگوں کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے. ویٹو پاور ہے, مارکو روبیو کے پاس ہے ویٹو پاور, وہی ہے, مارکو روبیو کے پاس ہے ویٹو. یار مجھے پتہ کیوں ہنسی آ رہی ہے اتنی زیادہ, میں جب سے سن رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں, مجھے یقین کرو بیوی بھی ہنس رہی تھی میری, بولتی ہے ساؤنڈ لائک دو بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے نا علی بھائی, بولتا ہے یہ ہوتا ہے امریکہ میں بھی, ہم نے دیکھا ہے. میرے اپنے بچے تھے جب لڑائی ہوتی ہے نا, وہ ہوتا ہے نا کہ ہم تمہاری ٹیم کے ساتھ نکلیں, اپنا گروپ بنا لیں گے. دیکھو 2 کرکٹ کے میں بھی لڑائی آتی ہے, بولا یہ دیکھو اپنا الگ 4 لڑکوں نے اپنی کرکٹ ٹیم شروع کر دی. دس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. بولا ہم نہیں کھیل رہے کسی کے ساتھ, رشیا بھی ہمیں نہیں چاہیے, ناروے, اسپین, ہم اپنے لوگ لیں گے, منگولیا تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. تم 5-6 ناکاروں کو لیا, ساتھ میں شہباز شریف سب کو لیا, انہوں نے بولا چلو اپنی ٹیم بنا کے کھڑی کر لیں. سب نے اپنے پیسہ ڈال کے اپنا کلب بنائیں گے, ہمارا کلب ہے, کھیلو, اور جو ہماری مرضی ہوگی وہ کریں گے. بیسیکلی دس از, بٹ اٹس ڈینجرس, دس ناٹ اے چلڈرنس پلے. ناؤ لیٹس کم ٹو اے ڈینجر آف اٹ. کل یہ ریزولوشن پیش ہوتی ہے پیس کلب کے اندر کہ ایران دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے وہاں سے, عرب ممالک بھی ہیں, کیپ دیٹ مائنڈ, جارڈن, آل دیٹ تھنگ, واٹ گونا ہیپن. میں صحیح بات بولوں, کل لکھ لیجیے, یہ بات آپ میری کسی دن ریپیٹ کریں گے. کل یہ ریزولوشن پاس ہوگی, ایران دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ریزولوشن پاس ہو جائے گی, اندر سارے ممالک لکھ دیں گے, سائن کر دیں گے. اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز,
नाउ लेट्स टैकल इट. उनके ऊपर से एक बुलशिट बोगस चार्टर पेश करेंगे जिसको वो मानेगा नहीं. जब नहीं मानेगा उसके ऊपर हमला हो जाएगा. फिर ये जितने ममालिक हैं बोर्ड ऑफ पीस के, ये बोर्ड ऑफ पीस के लिए क्या करेंगे? कुर्बानियां देंगे. कौन सी कुर्बानियां देंगे? फौजी ताकत. हालांकि किसी के पास 4 फौजी हैं, किसी के पास 6 हैं, किसी के पास 10 हैं. असल में तो पीछे चाचा अमेरिका होगा. अब नाम अमेरिका का नहीं है. बोर्ड ऑफ पीस से फैसला हुआ है कि अब ईरान दुनिया की सलामती के लिए खतरा बन चुका, लिहाजा हम सब मिलके यूएन, जैसे यूएन ने एक फैसला दे दिया, यूएन ने कभी कुछ किया नहीं. अब जो फैसले होंगे वो इस तरह से होंगे कि ये सारे जो हैं चाचे भतीजे सब मिलके एक रेजोल्यूशन पास करके नाउ दे हैव अ लाइसेंस टू किल. ट्रिगर कौन है? अमेरिका. राइफल किसकी होगी? अमेरिका की. लेकिन दुनिया पे नाम किसके होंगे? जिन जो मौजूद थे वहाँ, वो सबके कंधे पर रख के बंदूक चलेगी. बोलेंगे हम थोड़ी थे, ये सब लोग हैं ना, ये दिया है इन्होंने. दिस इज व्हाट इट इज. कामरान भी इंडिया को इनवाइट किया है, लेकिन इंडिया ने अभी कोई जवाब नहीं दिया कि वो हिस्सा होगा या नहीं होगा. वजह है कि इंडिया जो है वो इस वक्त डिसीशन इन बिटवीन है. वजह क्या है उसकी? इंडिया देख रहा है अपने मफाद चाइना और रशिया के साथ. उसको लीन, देखो ये एक ऐसा शिप है, यू कैन नॉट, बोलते हैं ना, एक कश्ती में सवार रह सकते हैं आप, 2 कश्ती में सवार नहीं हो सकते. अब तक इंडिया विकेट की दोनों साइड पे खेल रहा है. वो कभी रशिया से भी काम कर लेता है, कहीं से अमेरिका से भी. वहाँ डोनाल्ड ट्रम्प करके, वो मोदी जी है ना, डोनाल्ड करके उसका भी हाथ पकड़ लेते हैं कभी वो, और वो पुटिन को भी जब भी पा लेते हैं. नाउ ही रियलाइज, बेटा ऑल्दो वो गधा चाय वाला है, लेकिन ही रियलाइज कि द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू वन प्लेस कि यू हैव टू बी, आपको चाइल्ड पिक करनी पड़ेगी. सूनर लेटर दिस कमिंग टू शिट कम टू शव. लिहाजा अब इसलिए उसने हामी नहीं भरी कि उनको ये देखना है कि हमारा मफाद नियर फ्यूचर में चाइना और रशिया के साथ है, जो कि बेहतर टीम टू प्ले विथ, या फिर चाचा अमेरिका ट्रंप के साथ है. और जब उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान, वो एक शेर है, मैं सुना देता हूँ कि बारी मियाँ भी हज़रत गांधी के साथ हैं, बारी मियाँ भी हज़रत गांधी के साथ हैं, जो मुश्त खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं. तो उसने देख लिया कि बारी मियाँ, हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी जो है वो ट्रंप के साथ हैं, गो मुश्त खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं. तो उनको पता है कि अब फैसला कर लेना चाहिए कि किस रुख पे चलना है हवा को. तो उन्होंने एक अच्छा डिसीजन है, इंडिया डिड अ बेटर मूव. वो हाथ बांध के नहीं खड़े हो गए, दे वेंट एंड डिसाइड कि हम किस रुख पे जाना है. इंडिया को ये डर नहीं कि कश्मीर का मसला भी उसमें जाएगा, और बोर्ड ऑफ पीस कल को शायद कश्मीर का मसला जो है वो रिजॉल्व करवा सकता है. उसको बिल्कुल इस बात का खतरा नहीं. उसको पता है कि उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है. ट्रम्प नहीं, ट्रम्प कार्ड. जुए में होता है ट्रम्प कार्ड. ट्रम्प कार्ड उसकी जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ट्रीटी अमेरिका के साथ है, वो चाहे हो ना हो, कल वो अगर हाथ खड़े कर देगा, हमें नहीं खेलना, हम नहीं खेल रहे, एंड ऑफ द स्टोरी. ट्रंप को अपने मुल्क का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखनी है, उसको कश्मीरियों से दिलचस्पी है. उसको किससे दिलचस्पी है? उसको अपने मुल्क की इकॉनमी से दिलचस्पी है. वो इंडिया को एज अ रिप्लेसमेंट देख रहा है. सम पॉइंट ऑफ टाइम, अ बिग पॉपुलेशन, ऑल्सो बिग इकॉनमी, नियर फ्यूचर में रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना. हालांकि 100% रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन सम हाउ इट कुड बी हेल्पफुल बूस्टिंग द इकॉनमी. अगर चाइना बिल्कुल बस्ट जाता है तो उसके साथ मामला ख़राब होते हैं. सो ही नो दैट, ही अंडरस्टैंड इट. उसको पता है कि क्या करना है. तो लिहाजा कल मोदी जी के पास डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ट्रंप कार्ड है, और ट्रंप कार्ड इज द बिजनेस दे डू विद अमेरिका. मिसाल के तौर पे जिस तरह से अफगानिस्तान की पहले आपने बात की थी कि अफगानिस्तान इन फ्यूचर जो है कुछ ऐसा कर सकता है या वो दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है, तो उसके अगेंस्ट दुनिया की जो अफवाज हैं वो एक्शन भी ले सकते हैं. अफगानिस्तान में हमारे सैटेलाइट ने खबर दी कि अब जो है वो दोबारा जंगी कैंप लग गए अलकायदा के. ठीक है, रिपोर्ट आ गई. वो रिपोर्ट कहाँ पेश हुई? बोर्ड में. अमन की सलामती के लिए ख़तरा बनता जा रहा है. क्या करना है? पा दो भाईजान, चुको नू हो गया भाई. ये है, इज नो सच थिंग. वो ईटो पीटो खीटो कोई बैठ के चाचा ने बोल दिया, हो गया. दिस इज ऑल बेस. यानी अभी जो मैंने आपको बयान पढ़ के सुना है फॉर अफेयर यूरोपियन यूनियन, वो ये कहते हैं कि दिस इज बेसिकली, और ये कोई बच्चा नहीं है, हर एक को ये बात पता है कि वाई दिस इज द बोर्ड, वाई ऑल दिस. ट्रंप को दुनिया में जो अब अफेयर्स हैं उसको लीगलाइज करने के लिए या अपने मफाद में इस्तेमाल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. एंड बेसिकली ही इज द जज, he is the jury and he is the executionist. He have been that way.
اب بھی سے نہیں, جب آپ دیکھ لیجیے 2026 کا جو شروعات ہوئی ہیں وہ کیسی ہوئی ہیں. جتنا دور ٹرمپ کا دور رہا ہے, کون راوی چین لکھتا ہے اب, لیکن اس کو کیا چاہیے, اس کو ایک فیس سیونگ کہہ لیجیے. دس از بیسیکلی پٹنگ ان لاٹ آف میک اپ, یعنی میک اپ ویک اپ لگا کے اس نے آ جانا ہے, بولا نیا طریقے سے آ رہا ہوں. آدمی وہی ہے, تھوڑا سا سرخی پاؤڈر لگا کے, ناؤ یو کین ڈیسائیڈ واٹ گوز آن ان دس ورلڈ. کامران بھی آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ لبیک کہہ رہا ہے, لیکن پاکستان کا جو سرکاری بیانیہ آیا ہے وہ تو یہ ہے کہ سعودی عرب اس میں شامل ہے, یو اے ای اس میں شامل ہے, ترکی اس میں شامل ہے, اور قطر, جارڈن, مصر, یہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہے. اس وجہ سے پاکستان بھی اس میں شامل ہے. ہاں, پاکستان, اچھا میری میموری ذرا, میری یادداشت بہت خراب ہے علی بھائی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, میں بہت سوچ رہا ہوں, مجھے بادام کھانے پڑیں گے. پاکستان کا قریبی دوست کون ہے سب سے, کس کی بات کرتے ہیں, کیا کوئی چینی کھانے والا نام شاید آتا ہے اس میں, کون سا نام ملک ہے وہ, چین ہے شاید وہ, رائٹ, وہی ہے, آئی تھنک وہی ہے, یہ میں غلط کہہ رہا ہوں. پاک چین دوستی زندہ باد, آپ نے سنا ہے یہ نعرہ؟ چین تو نہیں ہے. آپ پاک چین دوستی وہ دیکھ رہے جہاز کس کے تھے وہ, تھنڈر کیا ہے, JF کیا ہے وہ, تھنڈر ہے نا کچھ, JF-17. ہاں, ارے آپ نے یاد دلا دیا. وہ امریکہ کے بنے ہوئے علی بھائی, کیا کہاں کے بنے ہوئے؟ چائنا. اچھا گوادر پورٹ کا کچھ ذکر ہو رہا تھا, وہ امریکہ کے پاس ہے؟ نہیں, اچھا چائنا کے پاس ہے, اچھا ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن کدھر کامران بھی, لیکن چائنا تو اپنا اس طرح کا ایک بورڈ آف پیس بنانا چاہ رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس میں شامل ہو. بالکل صحیح چاہتا ہے وہ. دیکھیے دنیا ایک سپلٹ کی طرف جا رہی ہے. دنیا جس رخ پہ ہوا چل رہی ہے, دنیا میں ہمیشہ دو طاقتیں رہی ہیں. کولڈ وار سے پہلے سپر پاور, حالانکہ سپر پاور استعمال نہیں کرنا چاہیے, مسلمان کے لیے سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے, لیکن سپر پاور جو ہے وہ دنیا میں دو تھی, ہمیشہ بیلنس پاور رہتا ہے, رشیا امریکہ. پھر کولڈ وار ہوئی, لین ہو گیا, امریکہ کی طرف چلا گیا. اب دوبارہ ود دا ہیلپ آف چائنا, رشیا, یہ ایک نیا الائنس سمر کے, اب ناؤ دیر از اندر بیلنس آف پاور. کالونائز ہو رہی ہے دنیا میں. جو لوگ نہیں دیکھتے ان کو دیکھنا چاہیے دنیا کی خبریں. ورلڈ از گوئنگ تھرو اٹس کالونائزیشن, دوبارہ وہی ہو رہا ہے, کالونی بن رہی ہیں, دیر از گونا بی اے اسپلٹ, اٹس اے ڈراما. کینیڈا سے امریکہ کے حالات خراب ہو گئے ہیں, دنیا میں پہلی دفعہ اس نے سائن کر دیا, چین کے ساتھ کینیڈا نے سائن کر دیا ایکسپورٹ ٹریٹی, وہاں پہ گاڑیاں بھی آئیں گے, ایوری تھنگ گونا بی چائنا اپ دیر. وہ بولتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے, اسمارٹ موو. اب دوبارہ دنیا اسی طرف جا رہی ہے, تو لہٰذا چین کو بھی ضرورت ہے اپنی کو متوازی ایسی کوئی چیز لے کے آنے کے لیے, اینڈ دے ہیو اناؤنسڈ دی سیم تھنگ. اب حامیوں کی بات ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے, آپ نے کئی دفعہ مجھ سے ذکر کیا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, اور میں نے کہا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا, کبھی وہ دغا نہیں کرے گا امریکہ. میں نے کتنی بار آپ سے یہ بات کہی ہے, اب ثبوت دے دیا میں نے آپ کو اس بات کا, یہ نہیں دیا. میں پاگل نہیں ہوں علی بھائی, یہ کام بچپن سے کرتا آ رہا ہوں. دس از واٹ آئی ڈو فار لیونگ. مجھے پتا ہے جب ہوا چلتی ہے تو پاکستان کا پلو کس طرف اڑتا ہے, اسی لیے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ورنہ اصولاً کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اکنامک کوریڈور, فلانا ڈھمکانا, پاک چین دوستی زندہ باد, کدھر گئی دوستی؟ آپ کے حال میں چائنا خوش ہے اس موو کے اوپر؟ کامران بھی, ادھر ایک سوال بنتا ہے, مسئلہ کشمیر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں ہے. جب پاکستان ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہوگا, یونائٹڈ نیشن جو ہے اس پر ایک سوالیہ نشان بن جائے گا, تو مسئلہ کشمیر کا کیا بنے گا؟ وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا جس طرح سے پچھلے 70 سالوں سے ہے؟ علی بھائی اس کا جواب سخت ہے اور مشکل ہے, کوشش کرتا ہوں. یہ مسئلہ 1947 میں سپلٹ اگر ہو جاتا تو ہو جاتا, اب نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی اپنی ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا میں, نہیں ہے. جب ہوئی تو وہ کس وقت ہوئی؟ افغانستان کی جنگ کے اوپر. جب افغانستان میں جنگ ہوئی تو پاکستان کا ایک نام دنیا میں سمجھ, اس سے پہلے دنیا میں کوئی پتہ نہیں, پاکستان لوگ انڈیا کہتے تھے. آپ کسی کو بولو ویئر یو فرام, بولو پاکستان, بولو انڈیا, آئی ڈونٹ نو ویئر از پاکستان. اب لوگوں کو پتہ چلا دنیا میں نا دہشت گردی کے معاملے سے بہت نام آیا, بڑا ہم نے نام کمایا ہے دہشت گردی میں, جنگیں جیتنے سے بھی ہوئے, اور بھی کئی چیزوں سے ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پارٹنرشپ جو ہے ہماری, وہ اگر ہم اس وقت, غور سے سنیے گا بات, وہ بہت عجیب بات ہے, اگر جس وقت ہمارا مفاد امریکہ کے ساتھ تھا, یعنی امریکہ کا مفاد ہمارے ساتھ تھا, بوتھ ویز,
اگر اس وقت اپوزیشن آئی, یہ پاکستان جب نیوکلیر کا پروگرام جب ہو رہا تھا نا, یہ اسی طرح پاس ہوا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. امریکہ نے اگر اپنی نظر کو دوسری طرف کر لیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان واز کوآپریٹنگ ان اے وار آف ٹیرر. جو آپ کا نیوکلیر جو پورا پلان تھا, ان کو پتا تھا, وہ جو بھی لیڈر تھا, میں آپ کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا, جب امریکہ میں یہ بات ہوئی کہ امریکہ سی آئی کی رپورٹس آئیں کہ پاکستان از ڈیولپنگ دس, انہوں نے کہا ہی از ہیلپنگ آؤٹ ان سرٹن تھنگس, وی کین ناٹ انٹرفیئر ود دا میٹر آف نیوکلیر, وی کین لک دا ادر وے. اینڈ دے ڈیڈ, انہوں نے دوسری طرف دیکھنا شروع کیا. ورنہ اگر افغانستان کی جنگ نہ لگتی, کوڈ وار نہ ہوتی, پاکستان کوآپریٹ نہ کرتا, تو یہ اتنی آسانی سے پاکستان کو یہ نیوکلیر پروگرام جو تھا یہ منظور نہ ہوتا. پوری گارنٹی سے یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں. ناؤ دا کوشچن از, could پاکستان ہیو ڈن مور؟ جیسے کہا نا مشرف سے کہا ڈو مور, نے کہا میں کر رہا ہوں, ہاں جی, تو ڈو مور. اگر یہ معاملہ اس وقت کشمیر کا اٹھاتے کہ بھائی ٹھیک ہے, وی آر کوآپریٹنگ ان دا وار آف ٹیرر, ہم اس تمہارے سب سے بڑے دشمن کو ختم کرنے میں تمہارے ساتھ ہیں, وی آر وتھ یو ان وار آف ٹیرر, وی وات یو اگینسٹ رشیا. ہم نے رشیا کے خلاف بھی کیا, اور پھر القاعدہ اور طالبان کے افغانستان کے خلاف جو بھی کرنا تھا کیا. اگر اس وقت یہ معاملہ پیش ہوتا کہ سالو دس, اور یہ بیک ڈور پہ ہو جاتا علی بھائی, یو ڈو دس اینڈ وی ڈو دس, وہ منع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. اس نے آپ کو نیوکلیر پہ منع نہیں کیا نا, ورنہ پوری دنیا خلاف تھی, کر دیا. تو کیا could have been done? Yes it could. یعنی موقع پہ چوکا لگا دیتا, اگر نہیں لگایا for whatever reason, کچھ پالیسیوں کی غلطیاں, کچھ کمزور حکمران, کچھ کمزور ارادے, ان کے کمزور وعدے. کیوں؟ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں, میں بتا دیتا ہوں فلپ سائڈ کیا ہے. یا تو آپ پیسے لے لو یا کچھ منظور کروا لو. پیسے ملک کے لیے نہیں لے لو, اپنی جیب میں لے کے کہیں محل بنا لو تو ترکی میں سونے کا, یا کسی عرب ملک کے اندر زمینیں خرید لو, بڑے بڑی بلڈنگیں خرید لو. آدمی دو چیزیں نہیں مانگ سکتا, یا تو آپ ملک کے لیے کچھ مانگ لو, یا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ گھر بنا لو. کامران بھائی, اب یہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں ان فیوچر جو کانفلکٹڈ کنٹریز آلریڈی ہیں, ایران, عراق, اس کے علاوہ افغانستان, کیا ان کے لیے کوئی اسپیس بنے گی؟ کیا ان کے جو سربراہان ہیں وہ شامل ہو سکیں گے؟ ان کے لیے اسپیس بنے گی ضرور. اسپیس دو طرح کی ہوتی ہے, ایک گھر کی اسپیس ہوتی ہے, قبر کی اسپیس ہوتی ہے. دونوں اسپیس ہی ہیں نا, کسی کو گھر ملتا ہے, کسی کو قبر ملتی ہے. ان کو اسپیس وہ ملنے والی ہے, ان کی اسپیس گئی اس قبر کے اندر. جس ملک کے سب سہارن افریقہ, میں نے کیوں کہا آپ کو ریڈ اباؤٹ سب سہارن افریقہ, چیک ورڈ سب, خود تھوڑا اپنا کام خود بھی ہوم ورک کرو, ریڈ اباؤٹ سب سہارن افریقہ. وہاں پر کس قسم کی معدنیات ہیں, کس کی نظریں وہاں لگی ہوئی ہیں, کون وہاں کولونائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ سب سہارن افریقہ میں ویگنر گروپ کام کر رہا ہے ابھی. افریقہ کا طرف جتنا بھی ویگنر گروپ ہے وہ بھی سب سہارن افریقہ میں ہے. ویگنر گروپ, پوٹن کا گروپ, دے آر رائٹ ناؤ دیئر. ان کو کوئی ذکر ہی نہیں ان کا, خاموشی سے ان کو بالکل اریز کر دیا دنیا کے نقشے. کیوں؟ بعد میں ان پہ برائی آنے گی, اور ہر اس آدمی پہ برائی آئے گی جو اس کا حصہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں جگہ ملے گی, ہاں, وہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں, اس لیے نہیں ملی 2 گز زمین کہ وہاں قبر بننے والی ہے. اینڈ ایگزیکٹ یو واچ اینڈ ویٹ. اب جس طرح سے ٹرمپ نے وینزویلا میں حملہ کیا, وہاں کے صدر کو اٹھا کر لے آیا, رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا, اسرائیل اور ایران کی جنگ چلی, اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا, ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا. ان فیوچر اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو کیا اس بورڈ آف پیس میں کوئی ایکشن ہوگا, کوئی صلح صفائی کے لیے وہ لائن آف ایکشن کیا ہوگا؟ ٹرمپ از دا ایکشن پریزیڈنٹ, ہی از دا ایکشن ہیرو, ہی از دا ورلڈ پیس لیڈر. ایکشن ہوگا. ایکشن کیسے ہوگا؟ اس طرح سے ہوگا. ناؤ دس از اے پریڈکشن آف مائن. یہ کوئی اب میں لکھی پڑھی بات نہیں کر رہا. دس از سم تھنگ وٹ آئی ہیو لرن اوور دا ایئرس. I've been in this country for a long time. امریکہ میں نے بچپن سے لے کے جوانی گزاری ہے. کچھ پالیسیز کا حصہ, کچھ اور چیزوں کا حصہ جس سے لوگ جانتے ہیں, ضرورت نہیں اس کو ریپیٹ کرنے کی. امریکہ کا کوئی بھی صدر ہے, سب سے خطرناک ترین آدمی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہے. سب سے خطرناک, غیر سیاسی, بزنس مین, a crazy guy in so many ways. دنیا مانتی ہے. اب جو ہوگا وہ یوں ہوگا, ان کے اوپر چارٹر آف ڈیمانڈ دیا جائے گا کچھ ایسی ہے مکانہ شرائط کا
جس کو وہ ماننے پہ تیار نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کس طرح کہہ رہا ہوں میں یہ بات. وی لک ایٹ دا پاسٹ وین وی پریڈکٹ دا فیوچر. انگریزی میں جملہ ہے وی لک ایٹ دا پاسٹ وین وی پریڈکٹ دا فیوچر. کس طرح سے ایران کے پاس جب انہوں نے کہا کہ اپنا نیوکلیر پاور سرنڈر کر دو, حکومت چینج کر لو, تمہیں ہم پناہ دے دیں گے, وی ول بی سیف. مانے گا وہ؟ نہیں مانے گا. پاکستان سے آپ آگے کہیں اپنا نیوکلیر پروگرام سرنڈر کر دو, کبھی کرے گا؟ انڈیا سے کہیں کہ تم اپنے جو ہے وہ کارخانے بند کر دو, ایکسپورٹ بند کر دو, مانے گا کبھی؟ چائنا سے کہیں 200% ٹیرف جو لگا رہا ہے وائنوں کے اوپر, گاڑیوں کے اوپر ٹیرف لگا رہا ہے, نیگوشیٹ کر رہا ہے, ٹیرف لگا رہا ہے, نیگوشیٹ کر رہا ہے. اٹس اے ریڈیکولس تھنگ رائٹ. ہمیشہ بولتا اچھا نہیں دو گا میں 200% ٹیکس لگا دوں. کہاں بیچو گے؟ کہیں نہیں بیچ سکتے. دیٹس ہز پاسٹ رائٹ. واٹ ڈو یو تھنک از فیوچر گونا بی؟ اس سے بہتر ہوگا, یعنی یہ انسان بن جائے گا اوور نائٹ, اس کو خیال آئے گا کہ میں انسان کا بچہ بن گیا ہوں. سیم تھنگ, دس از ہاؤ یو لک ایٹ. ہم جب اینالائز کرتے ہیں کہ سچویشن کو, وی لک ایٹ دا پرسنالٹی. واٹ کامران فریدی ول ڈو ان فیوچر. یو نو کامران فریدی از ہاف کریزی, ہی گونا گو فائٹ. ایوری نو کامران فریدی. اس سے بولا کوئی آئی رادر فائٹ دین آئی نیگوشیٹ. دس از ہاؤ آئی ایم, دس ہاؤ یو پریڈکٹ تھنگس. ٹرمپ کے بارے میں اف یو لک ایٹ اٹ, ہی ول آسک یو سم تھنگ وچ یو ول نیور ڈو. یہ پرانا طریقہ ہے, آسک یو سم تھنگ وچ یو ول نیور ڈو. بولا دیکھو بات نہیں مان رہا, ہم نے تو کوشش کی نا پیس کے لیے, اب پیس کے اندر ڈنڈا چڑھاؤ. وہ جھنڈے نا, وہ ڈنڈا چڑھے گا. اب مان لی نا, اب یہ بائی ہوک اور بائی کوک. دس از واٹ اٹ از. اس طرح کے جو ممالک ہیں لائک سوڈان, جہاں پر ایک عرصے سے کانفلکٹ چل رہا ہے, وہاں پر امن نہیں ہے. اب اس بورڈ آف پیس کے بننے کے بعد کیا وہاں پر امن آئے گا؟ حالات بہتر ہوں گے وہاں؟ اس کو دوسری طرح سے کہتا ہوں میں آپ سے. لیٹ می سے اٹ ان اے ڈفرنٹ وے. سوڈان ایک ایسا ملک ہے جہاں گولڈ مائننگ ہوتی ہے دنیا کی بہت بڑی. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کب سوڈان کا سونا ختم ہو کر وہاں پہ پیس آئے گا. جہاں پر کچھ ہے وہاں پر کچھ نہیں ہے. جب سونا ختم ہو جائے گا تب کسی کا قبضہ نہیں ہوگا. جب تک سونا چل رہا ہے وہاں پہ لڑائیاں چل رہی ہیں. دنیا میں جہاں جہاں کانفلکٹ ہے اس کے پیچھے آپ کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں نا. عراق میں سے کون سے سونے کے پر لگے ہوئے تھے؟ تیل تھا نا, ٹھک گیا. ایران کے پاس کیا ہے؟ تیل. وینزویلا کے پاس کیا ہے؟ معدنیات. گرین پیس کے پاس. یہ ساری آپ نظریں تو دوڑائیں ذرا, اپنا ذرا ویژن کو بڑا کیجئے. تکلیف میں کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے. غنڈہ جو ہے وہ بازار سے نکلتا ہے, یہ اور تیرا ریسٹورینٹ چلتا ہے, یہ تیری دکاندار. بھتہ کن سے لیا جاتا ہے؟ جن کے پاس ہوتا ہے دینے کے لیے. کوئی چھپڑ میں جھونپڑی میں جا کے تو بھتہ نہیں مانگتا نا. لک ایٹ اٹ سیم وے ود اے ڈفرنٹ اینک. تمہاری رولز رائس میری ہے, تمہاری گاڑی اچھی ہے, تمہاری گھڑی اتار لوں گا, تمہارا فلاں اتار لوں گا. ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. تو پیس جب ہوگا جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا دینے کے لیے. جب کچھ نہیں ہوگا تو پیس ہوگا. راوی چین لکھتا ہے جب تک وہاں سے کچھ نکل رہا ہے, کیونکہ دیکھیے معدنیات پاکستان میں بھی ہیں جس کے وعدے کئی جگہ ہو چکے ہیں, آلریڈی کئی جگہوں پر. کیوں لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے؟ وائی؟ تھوڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے, لیکن اپنے لوگوں کو, ہمارے بچوں کو سمجھنی چاہیے بات. واٹ ایم آئی سیئنگ. دیکھیں ایک ملک کے پاس ایک قدرتی معدنیات ہے یا تیل ہے یا کچھ چیز ہے, ظاہری بات نکالنی چاہیے نا وہاں سے. لیکن وہ نکالنے کے بعد اس کو ایک فیئر پرائس میں اگر وہ دنیا میں بیچتے ہیں تو وہ فیئر پرائس, جتنی وہ فیئر پرائس ہے, وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے وہاں کی بہتر مستقبل, وہاں کی بدحالی کو صحیح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. لیکن پھر اس سے باہر لینے والے کا کیا فائدہ؟ اگر کہتے ہیں 50 سینٹس ان ڈالر, 30 سینٹس ڈالر, 25 سینٹ. اگر ₹1 کی چیز ہے, اگر بیرل کی پرائس $100 پر بیرل ہے اور ملک لیگلی اس کو بیچ رہا ہے, جو کہ سعودی عرب وغیرہ کرتے ہیں, اوپیک پرائس, سارا معاملہ, تو وہ $100 کو جو ہے دے ول میک اباؤٹ $80 to $70 آؤٹ آف 100. یہ ریشو ہوتا ہے. 20% جو ہے وہ سرکار کے پاس جاتا ہے, یعنی لکھا بائر کے پاس جاتا ہے. دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ ورک. جب کانفلکٹ میں وہی چیز چلی جاتی ہے, ایران کا تیل جب کانفلکٹ میں ہے, وینزویلا کا تیل کانفلکٹ میں ہے, تو وہ $100 کی چیز جو ہے وہ باہر خالی 4 آنے میں بیچتا ہے یا 10 پیسے میں بیچتا ہے. نا ہو ونز؟ جو 90 پیسے جس کے پاس جا رہے ہیں. سو دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ ورک. لک ایٹ اٹ دس وے. جو سونا سوڈان میں ہے اس کو نکلنا چاہیے, بکنا چاہیے, لیکن کس پرائس پہ بکنا چاہیے؟ جو اس کی اصل قیمت ہے. اگر کانفلکٹ ہوگا تو پھر وہ بلیک مارکیٹ میں بکے گا. بلڈ ڈائمنڈ بڑا مشہور, دیکھیے ایک مووی بنی ہے بلڈ ڈائمنڈ, دیکھنے والی مووی ہے, سچ ٹرو اسٹوری. کیوں سیریلیون
कभी आप दुनिया में किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा. सिरलियन बहुत बड़ी डायमंड, दुनिया के सबसे बड़े जो डायमंड और बेस्ट डायमंड है वो सिरलियन से निकलते हैं. सिरलियन में लोग पाकिस्तान वाले हालात हैं वहाँ. दादू चले आओ और सिरलियन चले आओ, एक ही जैसा है देखने में. दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सपोर्ट होता है. क्यों? कॉन्फ्लिक्ट जोन है, निकलते हैं गायब हो जाते हैं. लाइबेरिया हमेशा से लड़ाई है, निकलते हैं गायब हो जाती है चीज़ें. इराक के हालात देख लीजिए आप, वेनेजुएला में जो भूख और अफलास का हाल है देख लीजिए आप. व्हेन समबडी एल्स कंट्रोल योर कंट्री यू विल नेवर गोना हैव एनीथिंग, एंड दैट्स द ड्रीम ऑफ अमेरिका. वो ये खो खा के मोटे हुए जा रहे हैं. ओ स्टेक, और हमारे यहाँ जो है दाल के पैसे नहीं है, और वो अमेरिकन जो है वो स्टेक खाता है. सिरलियन, रिबाय, वट एवर इट इज. सो दे वॉन्ट द बिगर स्टेक. वो आपके लिए चावल नहीं देगा, लेकिन उसको स्टेक खानी है. जब तक अमेरिकन को स्टेक खानी है, आपके घर पे दाल रोटी नहीं होगी. अब ये जो दुनिया में पीस पॉलिसी है अमेरिका की, ट्रम्प के बाद जो अगला प्रेसिडेंट आएगा, क्या इस चीज़ को वो कैरी करेगा? यही पॉलिसी होगी या कोई चेंज आएगा, कोई शिफ्ट आएगा? अली भाई, डिपेंड्स डेमोक्रेट और रिपब्लिक. देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, दुनिया की बात करें, गरीब ममालिक की बात करें, तो डेमोक्रेट का थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा होता है टूवर्ड्स देयर एनिमी और टूवर्ड्स देयर फ्रेंड, इधर और. उनकी पॉलिसी थोड़ी मर्की होती है, दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट थिंग. लेकिन उनका बिहेवियर, जब भी डेमोक्रेट हुकूमत आई है, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जिनसे इनके मामलात हैं वो बेहतर हो जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हु इज गोना बी द नेक्स्ट. लेकिन ट्रंप ने डेमोक्रेट का पट्टा बिठा दिया है. अब देखिए, क्लिंटन की जो पुरानी तस्वीरें थी, जो हालांकि ये भी उसी एप्स्टीन की फाइल्स के अंदर इसकी भी तस्वीरें हैं, इसका भी मामला है उस स्कैंडल में, ही इज़ नोवेयर टू बी फाउंड. लेकिन किसकी सामने आ रही हैं? क्लिंटन की. वो तस्वीरें पब्लिक हो गई हैं. एक पेंटिंग सामने आई है जो एप्स्टीन के बेडरूम की थी, जिसमें ट्रंप औरतों का लिबास पहन के सोफे पे लेटा हुआ है. इट्स आउट इन द पब्लिक राइट नाउ. ये किरदार कुछ डेमोक्रेट का पट्टा बिठा देगा पूरा. दिस इज वॉट हिज कॉन्सेंट्रेशन इज. ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है डेमोक्रेट को वाइप आउट कर दे किसी भी तरह से, विच आर ऑलमोस्ट डन. दे आर नॉट एज गुड. डेमोक्रेट इज नॉट गोना बी मोर. सो अगर डेमोक्रेट ना आया तो ऑफ कोर्स यही पॉलिसी, रिपब्लिकन पॉलिसी इज गोना बी कैरी ऑन, एंड दिस इज गोना बी द सेम पैटर्न. लेकिन ताहयात तो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप है ना भाई.